بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا موضوع ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو سندھ حکومت میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر ہے۔ ویسے تو ہماری سیاسی جماعتوں میں لاڈو، لاڈلی، لاڈلا یہ سب ہے۔ یہ جس کے بارے میں آج میں بات کر رہا ہوں یہ سندھ کا کرپٹ ترین لاڈلا ہے۔ اس کے بارے میں آج تک کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ جی میں مرتضیٰ وہاب کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں مرنے والوں کے اوپر سیاست کی جاتی ہے، اور عموماً سیاستدان جیسے نون لیگ میں احسن اقبال ارسطو، وہ جب بات کرے گا تم جانتے ہو میری ماں کون تھی، یہ آدھا ادھورا ہے بلاول میری ماں۔ اب یہ ہے معاملہ فوزیہ وہاب کا بیٹا۔ میرا سوال ہے سب لوگوں سے کہ باپ کا ذکر کیوں نہیں آتا، فخر سے کیوں نہیں کہتے؟ بلاول کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیا کہے گا کہ میں ڈنگر چوروں کی نسل ہوں، زرداری۔ باقی لوگ، میں نے کسی کانفرنس میں، کسی میڈیا ٹاک میں یہ نہیں سنا کہ میرا مینٹور میرا باپ تھا، میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں، میری گرومنگ میرے باپ نے کی ہے، اسی میں سے کیا ہے۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اکثر دیکھتا ہوں وہ بہت بولتا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کی اوقات اس کو دکھائی جائے، اس کو بتایا جائے کہ منا ابھی تم پورے انڈے سے باہر نہیں نکلے ہو، قد سے بڑی باتیں کر رہے ہو۔ آج میرا تھوڑا گلا خراب ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ قد سے بڑی باتیں کرنا تمہارے پر پلٹ کے آ جائے۔ جو ان کا سو کالڈ جن کا چیئرمین ہے، وہ ہر پریس ٹاک پہ بات کرے گا کرپشن کرپشن کرپشن، وہ میں کل کے ولاگ میں بتاؤں گا، کل میں انشاءاللہ اسی پہ کروں گا، ہٹو بچوں پہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں بتاتا ہوں کہ جو لڑکا ہے مرتضیٰ وہاب، بڑے فیکٹس اینڈ فگرز لے کر آتا ہے کہ اب ہم نے ان کا نام اعلان خان کر دیا، ہم ان کا نام یہ کر دیا، ہم نے ان کا نام وہ کر دیا۔ مان لیتے ہیں یار، لوگ بک بک کرتے ہیں۔ چلو تم بتاؤ کہ جو لاک ڈاؤن کے اندر زکوٰۃ خیرات کے پیسوں سے جو راشن دیا گیا تھا، اس میں 5 ارب روپے کا راشن غائب کیا گیا، کھایا گیا، یعنی ڈکار لیا گیا۔ میری ساری ولاگ میں مجھے یہ امید نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ جو ان کا سی ایم ہے مراد علی شاہ، وہ اس میں کوئی ایکشن لے گا، کیونکہ ایک نجی محفل میں اس نے کہا کہ حصہ برابر کا جاتا ہے اوپر تک، تو جو برابر کا حصہ جاتا ہے اوپر تک، اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اور راشن جو زکوٰۃ اور خیرات کے پیسوں تھا، لوگوں کی کنٹریبیوشن تھی، ان غریبوں تک کھانا پہنچانا تھا جو لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے تھے، ان کے گھر کا چولہا نہیں جل رہا تھا، ان کے گھر میں راشن نہیں گیا، وہ ان حرام خوروں کے گھر گیا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے جب ویکسین لگنی شروع ہوئی تو ان سارے بڑے بڑے لوگوں نے، کسی نے اپنے آپ کو نرس ظاہر کیا، کسی نے وارڈ بوائے ظاہر کیا، کسی نے پیرامیڈیکل کا اسٹاف ظاہر کیا، سویپر ظاہر کیا، اسپتال کے ہیں، اپنے خاندان، اپنے پورے
اطراف کا جو ان کا کرپٹ ٹولہ تھا ان سب کو لگائے گئے. پتہ نہیں سمجھے کہ شاید ویکسین لگنے کے بعد موت نہیں ہوگی، پھر بھی ہوگی. وقت آئے گا جب اللہ کا حکم ہوگا یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. یہ تو میں نے ایک آپ کو بتایا کہ راشن 5 ارب روپے کا اس میں فراڈ کیا گیا. اس میں سے ایک بڑا حصہ اس بچوڑے کے پاس تھا، مرتضی وہاب. اس کے علاوہ کرپشن ایجنسیوں کو بھی پتا ہے، اداروں کو بھی پتا ہے، سی بی آر کو بھی پتا ہے، نیب کو بھی پتا ہے. ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ واللہ علم بالصواب. میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ سب کو حصہ پہنچتا ہے، لیکن ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ اس وقت جو سب سے زیادہ پیسہ کمایا جا رہا ہے مرتضی وہاب صاحب، یہ اتھینٹک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، لوگوں کے کام کرانے کے لیے سی ایم ہاؤس سے جو آپ پیسے لے رہے ہیں لوگوں سے. مجھے معلوم ہے کل پرسوں کہیں گے کس سے پیسہ لیا، کون ہے، آ جائیں گے سامنے. دبا کے پیسہ بٹورا جا رہا ہے، میرٹ کے خلاف بھرتیاں کی جا رہی ہیں. کراچی کے لوگ چیخ رہے ہیں کہ ہم کو نوکریاں نہیں دی جا رہی، لیکن آپ کی طرف سے سندھ سے لا لا کر جاہل، ان پڑھ، انگوٹھا چھاپ ان لوگوں کو نوکریاں دی جا رہی اور پیسہ لے کے دی جا رہی. دوسرا جو پیسہ بنایا جا رہا ہے وہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے اوپر ہیوج اماؤنٹ. یعنی اگر کسی کا ٹرانسفر کہیں کرنا ہے، کوئی اپنی جگہ پہ جانا چاہتا ہے اپنی پسند کی جگہ پہ، تو وہ پیئنگ یو ہیوج اماؤنٹ پوسٹنگ پہ، ٹرانسفر پہ، نوکریوں پہ. سوال یہ نہیں ہے کہ حرام دولت کمانا بری بات ہے. سوال یہ ہے کہ حرام کمانا جائز ہے یا ناجائز ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جو چیزیں چھوڑ کے گئی تھی، آج آپ کے پاس اس سے کتنا گنا زیادہ ہے. آپ کی والدہ ماجدہ کو بہت امیر عورت نہیں تھی، ٹی وی پہ ایکٹنگ کی، اس کے بعد پیپلز پارٹی میں آ گئی، پھر انفارمیشن میں آ گئی، ٹی وی پہ آئی، ٹاک شو کیا، دوسری پارٹیوں کو رگڑا دیا، بولا اور چلی گئی. تو how much money she could have made? Nothing. لیکن اگر تم کو بلا کے پوچھا جائے، 2 چھتر مارے جائیں تمہارے پچھواڑے میں کہ کتنی دولت ہے اور یہ کہاں سے کمائی ہے، تو تمہارا پچھواڑا برداشت نہیں کر سکے گا. تم بولو گے، طوطے کی طرح بولو گے. مگر یہ ایجنسیوں کا کام ہے، ڈپارٹمنٹس کا کام ہے. یہ جو تمہارے سرکردہ، تمہارے جو لیڈر حضرات ہیں، یہ ایسے نہیں رو رہے سپریم کورٹ میں جا کے کہ ہمارا کیس سندھ میں ٹرانسفر کر دیا جائے، کہ اس سندھ میں کسی اوقات ہی نہیں ان پہ ہاتھ ڈالے. کل کے کنگلے آج کے سارے بگلے بن گئے. مجھے کراچی کے لوگوں سے ہمدردی ہے کہ میرا تعلق کراچی سے. سڑکوں کے پیسے تم کھا گئے، دنیا جان کے پیسے. اب جو ایک نئی چیز تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہے، ویکسین کے بوتھ بنانے کی، یو منٹنگ منی آؤٹ آف اٹ. یعنی اگر مجھے بوتھ چاہیے کہ ویکسینیشن کے لیے، تو مجھے آپ کو پیسے دینے ہیں کہ مجھے پھر ویکسین ملے گی، پھر لازمی بات ہے اس میں پیسہ بنے گا. یہ ساری حرام کی دولت سب یہ رکھی رہ جائے گی. اکثر سوچتا ہوں کہ یار انسان کے گھر میں جب کوئی موت واقع، سب نے جب کے گھر میں موت ہوتی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں دنیا میں، تو 2 چیزیں ہوتی ہیں اور دونوں چیزیں سامنے. ایک تھے ٹی وی کے اداکار جمیل فخری، ان کے صاحبزادہ کا مرڈر ہوا امریکہ میں، اور وہ شخص رو رو کے پاگل ہو کر 1 سال میں اللہ کی طرف روانہ ہو گیا. وہ غیرت مند انسان تھا، حلال کی کمائی تھی، اس کا بیٹا تھا. وہ رویا، اتنا رویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف بلا لیا کہ میرے پاس آ جاؤ.
دوسرے تمہارے جیسے لوگ ہیں، قمر زمان قیرہ جیسے لوگ ہیں. جب قمر زمان قیرہ کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو مجھے شدید افسوس ہوا تھا کہ ایک جوان بیٹا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی نے سوال کیا کہ دنیا کا سب سے بھاری وزن کیا ہوتا ہے؟ بوڑھے کاندھوں پہ جوان اولاد کا جنازہ. میں نے سوچا تھا، افسوس تو کیا تھا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ وہ اب اللہ کی طرف رجوع کرے گا، سچ کا ساتھ دے گا. لیکن افسوس وہ ایسا کر نہیں سکا، کیونکہ رزق حلال پیٹ پہ نہیں تھا. تمہارے گھر میں فوتگی ہوئی، تمہاری ماں کا انتقال ہوا، میں نے سوچا کہ اب یہ جو ہے کسی اور طریقے سے اپنی ماں کا نام روشن کرے گا اور صدقہ جاریہ بنے گا، لیکن تم عذاب جاریہ بن گئے. قبر پہ کھڑے ہو کے یا گھر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے، بخشوا کے، فاتحہ پڑھ کے، برسی بنا کے، 40واں کر کے، جمعرات کر کے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بخشا جاتا ہے، جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، وہ اولاد کا اپنا کرما، اس سے ماں باپ کو ثواب ملتا ہے، ان کی روح کو سکون ملتا ہے. لیکن افسوس کہ تم کو خود نہیں پتا کہ تمہاری ماں کیا تھی یا فلاں کیا تھی، کیونکہ ہر کوئی شخص کہتا ہے آپ کو پتا میری ماں کیا تھی یا میرا باپ کون تھا. یار جب تمہیں نہیں پتا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ میں اداروں سے بھی کہوں گا کہ ذرا تھوڑی سی ہلچل کر لیں سندھ کے لیے، کراچی کے لوگوں کے لیے، حیدرآباد کے لوگوں کے لیے. ذرا معلومات تو کریں کہ جو ان کے نیچے گاڑیاں ہیں، جن گھروں میں رہتے ہیں، یہ وسائل کہاں سے آئے؟ یہ سب کیسے ہوا ان کے پاس؟ کاغذ کے پرچے لے کے میڈیا ٹاپک کرنا، پریس کانفرنس بیٹھ جانا اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بکواس کرنا. میں بکواس کہتا ہوں نا کہ فیکٹ اینڈ فگر تو ہوتے نہیں ہیں. جو تمہارے اوپر والے نے بھاں بھاں کر دیا وہ تم نے بھی کر دیا بھاں بھاں. جوتے چاٹنے سے پوسٹ تو مل سکتی ہے، وقتی طور پہ اپنے آقاؤں، اپنے مالکوں کے قریب تو ہو سکتے ہو، اتنی ہی دور اللہ سے ہو جاتے ہو، اتنی ہی دور معاشرے سے اور عزت سے دور ہو جاتے ہو. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے بتائی ہیں، راشن، لوگوں سے پیسے لے کے چیف منسٹر ہاؤس میں سارے کام ہو رہے ہیں، اپوائنٹمنٹ دلانا، پوسٹنگ، ٹرانسفر، ویکسینیشن کا بوتھ. مرتضی وہاب تمہاری اوقات سے زیادہ پیسہ کما رہا ہو تم، اور یہی پیسہ انشاءاللہ تعالیٰ تم کو لے کے ڈوبے گا. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ تم رات کو کیا پیتے ہو، کون سی علی پیتے ہو، کس کس کے سامنے. یہ تمہارا پرسنل لک آؤٹ ہے. I have no interest in it. چیزیں تو بہت ہیں میرے پاس، میں یہاں وہ چیزوں کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں لوگوں کو بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ جس فوزیہ وہاب کے مرنے پر لوگ دکھی ہوئے تھے، میں بھی ہوا تھا، اسی کا بیٹا آج اپنی ماں کے نام کو بیچ کے حرام کما کے حکومت وقت کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور جو جائز کام کر رہے ہیں ان کے خلاف روڑے ڈالتا ہے، مختلف نام دیتا ہے. تو ایک بد کردار انسان سے آپ کبھی اچھے امید نہ رکھیں. بہت ساری باتیں میرے پاس آئی ہیں ان 2 دنوں میں، اس میں سے نے بڑا کچھ سینسر کیا، کیونکہ وہ یہ پلیٹ فارم میں اس کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا. سوچوں گا اس کے لیے کون سا پلیٹ فارم استعمال کیا جائے. تو مراد علی شاہ اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج نہیں کل پکڑ میں آؤ گے، اور پکڑ بھی راستے میں خرما خرما آ رہی ہے، آہستہ آہستہ آ رہی ہے. ادارے مضبوط ہو رہے ہیں، حوصلہ آ رہا ہے اداروں کے پاس. جائز کام کے لیے حوصلہ جلدی آتا ہے، تو واچ اٹ.
You are in a hot soup. In fact, you are in a shit pot. مرتضی آپ کچھ چیزیں اور آئیں گی تو پھر انشاءاللہ تمہارے لیے خدمت پیش کروں گا میں. آج کے لیے میں آج پھر اپنے بچوں سے مخاطب ہوں گا. یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. زندگی بہت خوبصورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ظاہری چیز کو آپ دیکھیں کہ اگر وہ خوبصورت ہے تو اس کو خوبصورت ہے. خوبصورتی ہوتی ہے روح میں, خوبصورتی ہوتی ہے احساس میں. جب آپ کے اندر یہ خوبصورتی پیدا ہو جائے گی تو دنیا, زمانہ, نظارے, ہر چیز خوبصورت ہو جائے گی. آپ کا ہر قدم خوبصورت ہو جائے گا اور پیچھے رہ جانے والا قدم آنے والی نسلوں کے لیے خوبصورت سی راہ ہموار کرے گا. تو میرے بچوں, آنے والے وقت کے لیے لڑنے کے لیے آپ لوگ تیار رہو. اپنی فوج کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ, اپنی عدلیہ کے ساتھ. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, یہ نہیں ہوتی, کوئی فرشتہ نہیں, کوئی بھی. لیکن آپ لوگ ان اداروں کے ساتھ کھڑے ہو کے لڑنے کے لیے تیار رہیں. آج کے لیے اتنا. اپنی دعاؤں میں, پیار میں, محبت میں یاد رکھیے. میری طرف سے بہت سارا پیار, بہت ساری محبت, بہت ساری دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.